حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سر راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے کھول، لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا؟ کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود ہے، تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا۔ عزیز دوستو، عرب شریف کے اندر بے شمار مسائل تھے، بت پرستی، عقیدے کا بگاڑ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد پھر عورتوں پر ظلم ہے، غلاموں کو بیچا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، ڈھیروں مسائل تھے، اور صدیاں بیت گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی، زمین و آسمان کا رابطہ نہیں ہوا، بے شمار مسائل تھے جن پر فوری اصلاح کی ضرورت تھی۔ لیکن جو پہلی وحی آئی ہے نا غار حرا میں، جو صدیوں بعد زمین کا آسمان کا آپس میں پہلا رابطہ ہوا ہے، وہ نہ تو بظاہر عقیدہ توحید پر ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بات کرتی ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ وحی یہ کہتی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ معنی کیا ہے؟ کہ پڑھو گے نا اللہ کے نام سے، کتاب و سنت کو پڑھو گے تو عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہو جائے گا، عورتوں کے حقوق کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو سٹیج پہ دوست بیٹھے انہیں موبائل نہیں چلانا چاہیے، ان کے لیے تو بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ توجہ تقسیم ہوتی ہے نا، سامنے والے تو آپ کو دیکھتے ہیں، توجہ تقسیم ہوتی ہے، آپ مہربانی فرمائے صرف سنیں، نیچے چلے بیٹھے ہیں ان کا معاملہ ہو رہا ہے۔ بھائیوں، پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ علم کی بات کرتی ہے۔ تعلیم اتنی بڑی روشنی ہے جس کی وجہ سے سارے اندھیرے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات نا اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں اور اس اندھیرے کی وجہ سے موذی بھی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گئے، چھپکلیاں بھی آ گئیں۔ اب اگر آپ اندھیرے میں ان سب کو مارنا چاہیں گے تو نہیں مار سکیں گے، ہاتھ نہیں آئیں گے، تکلیف ہوگی۔ ان سارے موذی جانوروں سے بچنے کا بہترین حال یہ ہے کہ کمرے میں اجالا کر دیں۔ آپ کے لائٹ جلاتے ہی بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے، مارنے ہی نہیں پڑیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اندھیرا کفر کا ہو، شرک کا ہو، ظلم کا ہو، جبر کا ہو، اس کا علاج کیا ہے کہ علم کا چراغ روشن کر دو۔ علم کی روشنی آپ کو پتہ ہے، جو جاہل پیر ہوتا ہے نا وہ اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بناتا۔ کیوں؟ کہ جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے نا، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، لیکن جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے وہ اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے، تو جاہل تھے۔
وہ کیوں نہیں بننے دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتا، اس کو پتہ ہوتا ہے اگر یہ بچے پڑھ گئے تو مجھے پیر کون مانے گا، میرا تو سودا ہی جہالت کی وجہ سے بکتا ہے، اگر یہ پڑھ گئے تو پھر مجھے تھوڑی مانیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی کتاب و سنت کیا کہتی ہے۔ علم کی روشنی، کتاب و سنت کا علم، یہ آپ کو باطنی طور پر توانا کرتا ہے۔ یہ دور آیا ہے لوگ موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے قائل کر دیا جائے۔ میاں بیوی کے باہمی معاملات ایک بہت بڑا اور اہم ایشو ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی گھر کے اندر گھر بھی کشادہ ہو اور اولاد بھی ہو، ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن میاں بیوی کا پیار نہ ہو، اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ ساری آسانیوں کے باوجود اس گھر میں اذیت ہوتی۔ اب اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اب تو باقاعدہ سیشن ہونے لگے ہیں، لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ حقوق کا پتہ چلے، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ساری تعلیمات چھوڑیں، قرآن و سنت سے فیض لیں، آپ کا سینہ روشن کر دے گا۔ ایک جملہ قرآن مجید کا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ ایک جملہ قرآن مجید کا، صرف ایک، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، یہ صرف ایک جملہ سمجھ میں آ جائے نا، آپ کبھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بڑی باتیں یہاں بڑے خوبصورت پہلو علماء تفسیر نے چھیڑے ہیں۔ 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے مرد عورت کا لباس ہے۔ یہ دیکھیں کتاب و سنت کے علم کی روشنی کا کیا حال ہے۔ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو، جسم کو موسم کی شدت سے لباس ہی بچاتا ہے۔ آپ یعنی سخت گرمیوں میں بھی لوگ کہتے ہیں سر پہ کپڑا لے لو تاکہ دھوپ کی تمازت سے بچ سکو۔ گرمی ہو یا سردی ہو، موسم کی شدت سے لباس بچاتا ہے، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو حالات کی شدت سے بچاتے ہیں۔ یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جسم پر دھبے ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، لباس پہن لیں تو سارے چھپ جاتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ پھر انسان کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ لوگ یہ نہیں کہتے بندہ اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ لباس پہنا ہے، اس میں آپ کتنے سجے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے۔ دین نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، مرد بیوی کی وجہ سے سجے گا، عورت خامند کی وجہ سے زینت پائے گی۔ تو قرآن مجید کا جو علم ہے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، کتاب و سنت کے جو ارشادات ہیں، وہ تازہ دم کریں گے۔ جب تک امت قرآن مجید سے رہنمائی لے گی، جب تک امت قرآن مجید کی طرف رغبت کرے گی، حدیث پاک کی طرف توجہ کرے گی، یہ آسان زندگی گزارے گی۔ لیکن ہم نا برکت کے لیے تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، نئی دکان شروع کرتے ہیں، لوگ تلاوت کراتے ہیں نا وہاں، کس لیے؟ تلاوت تو اس لیے کرانی چاہیے تھی کہ میں دکان اس طرح چلاؤں گا جس طرح قرآن بتاتا ہے، میں اس طرح تجارت کروں گا جو احکامات، اس لیے کرانی چاہیے تھی نا۔ لیکن عجیب فلسفہ ہے نا، قرآن پڑھایا جا رہا ہے دکان پہ، اور اگر کام سارے وہ ہوں جو قرآن مجید کی تعلیم کے مخالف ہے تو برکت آئے گی قرآن پڑھنے سے؟ آپ تجارت اس طرح کریں جو تعلیم قرآن ارشاد فرماتا ہے، آپ صرف برکت دیکھیں۔ جی میں نے نیا مکان بنایا ہے تو قرآن پڑھا لو، کس لیے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مکان اسی طرح بنایا نا حلال پیسوں کا جو قرآن بتاتا ہے، آپ اس میں زندگی اسی طرح گزاریں گے جو قرآن تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم قرآن کے مطابق قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔
یہ قرآن مجید گھر بتانے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو دوزخ میں لے جائے. تم نے خود بھی بچنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس کا کیا معنی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو. مطلب کیا ہوا کہ گھر اس طرح چلاؤ جو دین کہتا ہے، اپنے گھر کے اندر نظام وہ نافذ کرو جو قرآن و حدیث کا نظام ہے، جو قرآن و سنت کا پیغام ہے. لیکن لوگ تلاوت کرائیں گے گھر میں برکت کے لیے، قرآن کے مطابق گھر چلانے کی کوشش ہے. صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن و سنت کا جو حکم انہیں ملتا تھا اس پر عمل کرتے تھے. ہمارے ہاں بڑی برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ جی، تلاوت ہو جائے پہلے، اللہ خیر کرے. سیاسی جلسوں میں بھی پہلے تلاوت ہوتی ہے، بعد میں ترجمہ بھی ہوتا ہے. او خدا کے بندے ان سے پوچھ کہ تلاوت اور ترجمے کی حد، اور پتہ نہیں کس بیماری کا نام ہے جمہوریت، اور کس خاص افہیم کا نام لوگوں نے رکھ لیا ہے جمہوریت. نہ کسی جماعت میں ہے نہ کسی جگہ ہے، اور پتہ نہیں اسلام تو کسی جمہوریت کا قائل نہیں، اسلام تو خلافت کا قائل ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کو کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں، قانون تو اللہ رسول نے بنا دیے. آپ نائب بن کے ان کا نفاذ کرے، بات ختم ہو گئی. اور لوگ اپنا اپنا چورن بیچتے ہیں، اور قوم کو وہ جس زمانے میں غالباً 97 میں یا 99 میں ایک حکومت بدلی تھی، تو میں صبح صبح ایک جگہ پہ اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک بابا جی ناشتہ بیچا کرتے تھے. میں نے ان سے کہا آپ کو پتہ ہے رات کی حکومت بدل گئی؟ کہنا پتر جیڑا مرضی آوے میں تے مزدوری کر کے روٹی کھانی، سانوں تے حکومتاں نہ کدے کو فائدہ نظر، محنت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتا یہ معاملہ کیا ہے. تو بھائی یاد رکھیں گے آپ کہ آپ تلاوتیں تو کرا رہے ہیں اسمبلیوں میں بھی، دیگر جگہوں، یہ بھی بتائیں کہ قرآن کے نظام کے مطابق چلا رہے ہیں نظم کو. قرآن مجید حدیث پاک یہ عمل کے لیے ہے. ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 3 گھنٹے کی. کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 2 گھنٹے. کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 1.5 گھنٹے کی. اب آپ ساری تقریر چھوڑیں، 5 منٹ اس جو تقریر ہے اس میں سے 5 منٹ والی تقریر پہ عمل کریں. جو بتایا گیا اس میں سے 5. میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے گیا تو گفتگو میں نے کی، میں آ گیا. اگلے سال وہ دوست پھر آگے کہنے لگے پچھلے سال آپ نے 25 منٹ تقریر کی تھی، عید کی لمبی کیجئے گا. میں نے کہا 25 منٹ والی پہ عمل ہو گیا؟ اگر تو 25 منٹ والی پہ عمل ہو گیا تو چلو اس دفعہ 40 منٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے قرآن و حدیث کو بھی معاذ اللہ کانوں کے ذائقے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا بات کی، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ، وہ عمل کم کرنا. صحابہ کرام نے کتاب و سنت کو لیا تو وہ سمجھتے تھے یہی تعلیمات نجات ہے. جو حکم آیا عمل کیا. اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. آیا بل اللہ مولاکم، فرمایا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے. وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین مددگار ہے. اور اگر وہ مدد کرے تمہاری، سورہ آل عمران میں آگے جا کے ارشاد فرمایا اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کر سکتا؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا. بدر کی جنگ بھی اور فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے. میں دونوں پر غور کر رہا تھا تو ایک نیا مضمون میرے ذہن میں آنے لگا. بدر کی جو جنگ ہے اس میں بھی ایک عجیب انقلاب آیا ہے کہ 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا، اور جن 1000 سے مقابلہ کیا وہ اسلحے سے لیس تھے. اور یہ جو 313 ہیں ان کے پاس 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے. لیکن اللہ نے کامیابی دی تو خود رب نے بیان کیا کس طرح دی. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وہ کامیابی اس طرح ملی ہے کہ رب نے تمہاری مدد کی تھی، تم تو کمزور تھے، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم جیت گئے.
वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम तो कमजोर थे। फिर फतेह मक्का नसीब हुई तो उसमें भी बेहतरीन मंसूबा बंदी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, बेहतरीन हिकमत अमली हुजूर ने अपनाई। लेकिन हमें जो अल्लाह रसूल ने बात समझाई वो क्या है? इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, फरमाया जब अल्लाह की मदद आई और फतह नसीब हो गई। ये अल्लाह ने मदद फरमाई तुम्हारी, यहाँ भी फतेह मक्का भी अल्लाह की मदद से, जंगे बदर भी अल्लाह की मदद से। वो जो मदद है अल्लाह ताला की, जब वो हम ये करते हैं कि हम अपनी सारी ज़िंदगी सियासत की नज़र कर दें। हमारी सियासत सिर्फ मुल्क में नहीं होती, हमारी सियासत ख़ानदान में भी होती है। हम घर के अंदर भी सियासत करते हैं। हम किसी ख़ास तरीके से लोगों को अपने पीछे चलाना चाहते हैं। हम एक ख़ास उसलूब इख्तियार करते हैं कि लोग हमारे पीछे चलें। उसका नुकसान हमें ये होता है कि सियासत जो होती है ये शतरंज के हेर फेर की तरह होती है। तो इसके राज बड़ी जल्दी खुलने लग जाते हैं। पता चल जाता है कि बंदा मुखलिस नहीं था, सियासत कर रहा था, तरीके सलीके से इसने जोड़ के रखा हुआ था। हम हर जगह सियासत के बलबोते पर चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, सियासतें नाकाम हो जाती हैं, सियाने सियाने लोग फेल हो जाते हैं। बचता सिर्फ वही है जिसके पीछे रब ताला की मदद शामिल हाल होती है। अपनी ज़िंदगी के अंदर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस शोबे से भी हमारा ताल्लुक़ है, आज हमने इस बात पे गौर करना है कि पहले तो ये गौर कर लें कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो काम ऐसा है कि उसमें अल्लाह की मदद हमें मिलेगी। अगर आप कोई माज़अल्लाह नाजायज़ काम कर रहे हैं, फेले हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो उसमें तो मदद इलाही आएगी नहीं। पहले तो ये देखें जो कर रहे हैं वो काम मदद इलाही वाला है, और अगर अल्लाह ताला की मदद वाला वो काम है फिर उस पर गौर करें कि क्या हमने मालिक से मदद का सवाल किया है, हमें मदद मुयस्सर आ रही है। वो मैंने बुज़ुर्गों से एक बात सुनी थी, वो बड़ी याद रह गई। वो फरमाया करते थे काबिलियत भी बड़ी चीज़ है लेकिन कबूलियत सबसे बड़ी चीज़ है। काबिल होना भी बड़ी बात है लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी बारगाह में कबूल भी है कि नहीं। ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़े, मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़े। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं कोई क्या कर देगा, हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। वो माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा, वरना मैं नहीं चलने दूंगा। मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा, क्योंकि यहाँ हमारा कब्जा है। और मेरे भाई फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, वो भी उस माफिया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफ़ा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रज़ा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तायुन करना,
ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے، پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات یہ ایسی تھی، کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں، ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی، اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکارے، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں،
थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा। उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों इलाके वालों को राजी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम न करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है। न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है। न राजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं। न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है। 2 आंसू ज़मीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ़ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना। आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको उहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने। दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूं, मैं कहता हूं कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार में, ओ मेरे संगियो, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी जरा सा पीछे हट गया है। उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहां कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना ली। ये जो अल्लाह वालों की मदद है, ये तो है अल्लाह ही की मदद है। लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से कभी तेरा गुमान भी नहीं किया होगा। यहाँ से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा।